السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحیم احمد خان۔ استقبال کرتا ہوں آپ کا تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش مشاعرے میں۔ مشاعرے کی آج کی اس قسط میں ہم ذکر کریں گے فیض احمد فیض صاحب کا۔ وہ لکھتے تھے کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ فیض احمد فیض کی شاعری کا سفر نامہ لمبا ہے۔ فیض صرف محبتوں کے شاعر نہیں تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض میں عشق ہے تو انقلاب بھی ہے، اختلاف بھی ہے۔ ان کی شاعری میں غریبوں اور پسے ہوئے لوگوں کی آواز بھی ہے، جو جدید سرمایہ دارانہ نظام میں کہیں دفن ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کی شاعری میں کئی سنگ میل باتیں ہیں۔ کسی موقع پر وہ بہت ہی رومانوی انداز میں نظر آتے تھے اور کسی موقع پر وہ درد سے بھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ لکھتے تھے کہ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ ایک فرصت ایک گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ شعر لکھنے کا یہی انداز فیض کو دوسروں سے ممتاز اور نرالا بنا دیتا تھا۔ دنیا صرف محبت تک محدود نہیں، اس لیے فیض نے بھی ان حدود کو عبور کرتے ہوئے انسانیت کے ہر پہلو کو اپنی شاعری میں سمیٹ رکھا تھا۔ فیض محبت کے علاوہ ان تمام ضروریات کے بارے میں سوچتے ہیں، لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے تھے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کی۔ فیض میں انقلاب اور رومانیت کا امتزاج یہاں نظر آئے گا۔ ہندی کے مشہور افسانہ نگار اور نقاد ڈاکٹر وجے موہن سنگھ لکھتے ہیں کہ فیض کا اپنے ہم عصر اور قریبی لاطینی امریکی شاعر پر گہرا تعلق ہے، جو اپنی 20 محبت کی نظموں سے نقل کر کسانوں اور مزدوروں کا شاعر بھی کہلائے تھے۔ عشق کو دنیا سے نکال کر انہیں دنیا کا شاعر کہا گیا۔ فیض شاعری کی روایتی سرحدوں سے نکل کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بے خوفی سے سیاسی سرحدوں کے پار لے جانا چاہتے تھے اور پھر عوام کا شاعر بن جانا چاہتے تھے، اور وہ بن گئے تھے۔ وہ لکھتے تھے کہ بول کی لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، یہ جسم بھی ہے تیرا، بول کی جہاں اب تک تیری ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے فیض کا۔ فیض کی یہ بے باکی انہیں بین الاقوامی سطح پر پہچان دیتی، لیکن ان کے وطن پاکستان میں انہیں استثناء کی کوئی جگہ نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں انہیں جیل بھی جانا پڑا، جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ عجب رنگوں میں ان کی یہ زندگی گزر گئی۔ قید کے دربار جلا وطنی کے ڈنک نے فیض کو توڑا نہیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے تاثرات میں مزید واضح ہو گئے۔ ایک نئے جوش کے ساتھ انہوں نے شاعری کا آغاز کیا، ان کی شاعری میں مزید اضافہ پیدا ہو گیا۔ ترقی پسند، اقتدار اور بائیں بازو کے نظریات کے ساتھ شاعری کی دنیا میں قدم رکھنے والے فیض طویل عرصے تک بین الاقوامی ترقی پسند میگزین لوٹس سے بھی وابستہ رہے۔ وہ لکھتے تھے کہ نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے ہیں، نہ مئی پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے یہ بہار گزری ہے۔ ناظرین، فیض احمد فیض 13 فروری کو جدید پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں 1911 میں پیدا ہوئے۔ اپنے انقلابی کاموں میں نسلی تاثرات کے امتزاج کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اردو، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین میں وہ شامل ہوئے۔ ساری رات تمہیں یاد کرتا ہوں فیض کی یہ بہت اچھی نظم ہے۔ نقش فریادی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے جو 1941 میں شائع ہوا۔ وہ برطانوی خاتون ایلس جارج سے شادی کرنے کے بعد دہلی آئے تھے اور وہاں برطانوی ہندوستانی فوج کا بھی حصہ بن گئے تھے اور فوج میں کرنل کے عہدے پر ترقی بھی پا چکے تھے۔ آزادی کے بعد وہ تقسیم کے وقت لاہور چلے گئے اور وہاں لیاقت علی خان کا تختہ الٹنے کی سازش کے جرم میں فیض احمد فیض کو جیل جانا پڑا۔ آج کی ہماری اس خاص قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ ذکر جاری رہے گا فیض احمد فیض کا، کیونکہ شاعر بڑے ہیں تو دور بھی کچھ لمبا رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔